آج بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے. بجائے اس دل کو سنوارنے کے ہماری قوم کو، نوجوانوں کو ایک طرف لگا دیا گیا. کسی شخص نے، کسی جماعت نے ایک فریق کو، نوجوانوں کو ایک کام پہ لگا دیا. بھائی الیاذ باللہ صحابہ یہ کام کرتے رہے، صحابہ نے یہ غلطیاں کی، الیاذ باللہ صحابہ یہ کام کرتے رہے. اب وہ آدمی اپنی ذات کو بھول گیا، 24 گھنٹے میسج بھیج رہا ہے فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے صحابی نے یہ کیا، اور فلاں نے یہ غلطی کی. جو اس نے اپنی تعمیر کرنی تھی، جو اپنی شخصیت تعمیر کرنی تھی اس نوجوان نے یا اس شخص نے، اب اس کو اس کام پہ لگا دیا کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا. الیاذ باللہ، جن کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ لوگ جنتی ہیں. دنیا کے اندر انہیں جنتی قرار دے دیا، لیکن اس کو اس کام پہ لگا دیا کہ تو صحابہ کی غلطیاں نکالتا رہے. کتنے میسیجز ہیں تو ہم ریسیو کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے کیا. نمازاں جاندیاں تو جان، اللہ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ قدوسیوں کے جماعت پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. اپنے دل کی جو اصلاح کرنی تھی، جو تقوی پیدا کرنا تھا، اس کو اس کام پہ لگا دیا. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اکثر ہمارے معاشرے میں اور ہماری روزمرہ گفتگو میں دو لفظ بڑے استعمال ہوتے ہیں. ایک قابلیت اور ایک قبولیت. قابلیت، کمپیٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے اندر استعداد پیدا کرنا، بندہ اس قابل ہو کہ اسے علوم پر فوقیت ہو، علوم پر اسے دسترس ہو، اسے قابلیت کہتے ہیں. اور دوسری ایک چیز ہے قبولیت. یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب قابلیت کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں اتنا قابل بنا لے، علوم کے اندر، بزنس کے اندر، دیگر جو میدان ہیں ان میں وہ اپنے آپ کو قابل بنا لے. اس کی قابلیت کی بنا پر لوگ اسے یہ تو کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا قابل ہے، اور شاید بڑے بڑے عہدے قابلیت کی ہی بنا پہ دیے جاتے ہیں دنیا میں. لیکن اگر قابلیت کے ساتھ قبولیت نہ ہو، اور قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے. قابلیت تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ قبولیت نہیں ہے،
تو وہ قابلیت دنیا کے اندر اسے کام تو دے سکتی ہے، لیکن آخرت میں وہ قابلیت اس کے کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ بھلے جتنا بڑا بزنس مین بن جائے، بھلے جتنا مرضی دنیاوی علوم کے اندر اسے دسترس حاصل ہو جائے، وقت کا بادشاہ بن جائے، وقت کا حکمران بن جائے، دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے، لیکن اللہ کے ہاں اسے مقبولیت نہ ملے، اللہ کی نگاہ کے اندر وہ مقبول نہ ہو، منظور نہ ہو، اللہ اسے قبول نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قابلیت زیر زمین دفن ہو گئی۔ دنیا میں تو لوگ شاید اس کی عزت کریں گے اس کی قابلیت کی بنا پہ، اور بہت ممکن ہے کہ منہ پہ اس کی تعریف کریں اس کے عہدے کی وجہ سے، اور پیچھے سے اس کی غیبتیں بھی کریں، اسے ذلیل بھی کریں، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ غور کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں دروازوں سے دھکے دیے ہوئے، ایسے لوگ جنہیں ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتے، ہم ان سے گفتگو تو درکنار اشارہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اگر وہ دروازوں پہ آ جائیں انہیں دھکے دے دیے جاتے ہیں، نکالو ان کو باہر۔ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں پرا گندہ حال، نہ جسمانی حیت ان کی خوبصورت ہوگی، نہ مال و دولت، کچھ بھی نہیں، بالکل سادگی، اور ایسے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دنیا سے یعنی دل سے دنیا کو نکال دیا ہوگا، دنیا کی کوئی قدر و قیمت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگی، اور لیکن وہ اتنے گمنام ہوں گے کہ ان کے معاملات اپنے رب کے ساتھ اتنے طاقتور ہوں گے، اتنے مضبوط ہوں گے، وہ تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوگا کہ اگر وہ اللہ پہ یقین کر کے کسی چیز پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو رد نہیں کرتا بلکہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ وہ ایسے عجیب گمنام لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے معاشرے میں، لیکن دل میں تقوی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو رد نہیں کرتے بلکہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے، آپ کو دو قسم کے دل ملیں گے۔ ایک انسان وہ ملے گا جو بظاہر انسان ہے، آپ اسے دیکھیں گے ہاتھ پاؤں جسم اس کا بالکل انسانوں کی طرح ہے، گفتگو انسانوں کی طرح کرتا ہے، کھاتا پیتا انسانوں کی طرح، چلتا انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس کا دل درندوں کی طرح ہے، اس کا دل خونہار درندوں کی طرح ہے، شیر کی طرح، جو درندے ہوتے ہیں ان کی طرح اس کا دل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو عادی مجرم ہیں، سزا ہونے کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوڑتے، سزا ہونے کے باوجود وہ قتل نہیں چھوڑتے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور جب ان سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، صحیح کیا، تمہیں ندامت ہے، کہتے ہیں مجھے کوئی ندامت نہیں ہے۔ کیوں؟ بظاہر انسان ہے لیکن دل، سینے کے اندر جو دل ہے وہ انسانوں والا دل نہیں ہے، وہ درندوں والا دل ہے۔ اور اس کے مد مقابل آپ کو ایسا دل بھی ملے گا جو بظاہر انسان تو ہے لیکن اس کے سینے میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا اس کے دل میں۔ یہ جو کانسیپشن ہے کہ انسان جسم سے انسان بنتا ہے، یہ شرعی نگاہ کے اندر
کامل ظاہری ہم اسے انسان کہہ سکتے ہیں، لیکن کامل انسان نہیں کہہ سکتے جس کے دل کے اندر تقوی اور ایمان کی حلاوت نہیں ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت موجود نہیں ہے تو وہ یا ایمان نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ان کے سینے کے اندر ایمان کی شمع روشن نہیں ہے، تقوی موجود نہیں ہے۔ بھائی ایک بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے، انسان حسن کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا، اور اگر انسان حسین نہ ہو تو وہ کبھی ناکام بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرے الفاظ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، انسان حسن کی وجہ سے کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور انسان بدصورت ہونے کی صورت میں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ ابو جہل بڑا خوبصورت تھا، ابو لہب بڑا خوبصورت تھا۔ یہ جو ابو لہب ہے اس کا نام عبد العزہ تھا۔ اس کو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کا مطلب ہے آگ کی لپٹیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب آگ جلتی ہے تو اس کی لپٹیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ان میں سرخی ہوتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے میں ان لپٹوں کو پکڑ لوں، لیکن نتیجے کی وجہ سے کہ میرا ہاتھ جلے گا وہ انسان آگ پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ ابو لہب کی سکن کے اندر، اس کی جلد کے اندر اس کے خون کی ڈوریاں ایسے دوڑتی تھیں، ایسے نظر آتی تھیں جس طرح آگ کی لپٹیں ہوں، اتنا خوبصورت تھا ابو لہب۔ اسی وجہ سے اسے ابو لہب کا لقب دے دیا گیا۔ لیکن اس کی خوبصورتی کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ فرمایا ٹوٹ گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اس کے مال نے اور اس کے جو اس نے مال کمایا وہ بھی، اور جو اس کے پاس موجود ہے مال، اس کے مال نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، اس کے مال نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے بھی اس کی مدد نہیں کی، اس کے کسی کام کے نہیں آیا، کسی کام کا وہ مال نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ان قریب شعلے والی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ اس حسن کا کیا فائدہ؟ حسین ہونے کے باوجود جہنم کا ایندھن بنا۔ جس طرح اس کے جلد سے آگ کی لپٹیں محسوس ہوتی تھیں، فرمایا کہ ابو لہب کا نام استعمال کر کے اسے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کی لپٹوں کے اندر ہوگا۔ اور اس کے برعکس حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت نہیں ہے، کوئی حسن نہیں ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے، کوئی خاندانی شرف نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میں معراج پہ گیا، جنت میں مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ کے بلال کی قدموں کی آہٹ ہے، وہ اس وقت مکہ کی سرزمین پہ چل رہے ہیں اور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے بلال کون سا عمل کرتے ہو ایسا؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ اے اللہ کے رسول جب بھی وضو کرتا ہوں تو نماز ادا کر لیا کرتا ہوں، بس یہ میری زندگی کی عادت ہے۔ اللہ کو پسند آ گئی، دل میں تقویٰ تھا۔ تو انسان خوبصورت ہونے کی وجہ سے کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور انسان کبھی بدصورت ہونے کی بنا پر کبھی ناکام نہیں ہوا، اور انسان کامیاب ہوتا ہے جب اس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہو۔ آپ علیہ السلام نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تمہارا پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، وہ مردوں کو زندہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک کھوپڑی نظر آئی، اس کھوپڑی کو اٹھایا اور جو اس کے کان تھے اس کے کان کے اندر
کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ چیز اندر نہیں گئی. آپ نے اس کھوپڑی کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا. آگے گئے, دوسری کھوپڑی ملی, اس کے کان کے اندر کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کی, وہ چیز ایک کان سے نکل کر دوسرے کان سے نکل گئی. آگے گئے, اگلی کھوپڑی کو اٹھایا, اس کے کان کے اندر کوئی چیز ڈالی, وہ چیز باہر ہی نہیں آئی. جو آپ کے حواری تھے, آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے ساتھ, انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ پہلی کھوپڑی کو اٹھایا, اس کے کان کے اندر چیز ڈالی, پھینک دیا, دوسرے کے ساتھ بھی یہی کیا, لیکن تیسری کو آپ نے اس کے کان کے اندر چیز ڈالی, وہ وہیں رہ گئی, پھر آپ نے اس کو چوما, چومنے کے بعد اسے دفن کر دیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ پہلی کھوپڑی کافر کی تھی, بڑے بڑے نبی اس کھوپڑی والے کے پاس آئے, انہوں نے آ کے اسلام کی دعوت دی, لیکن ان کی دعوت اس کے کان کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی. اللہ نے اس کے کان کو بند کر دیا تھا, بظاہر یہ سنتا تھا لیکن ہدایت کری اس کے کان نہیں کھلتے تھے. میں نے اسے پھینک دیا کہ یہ احترام کے قابل نہیں ہے. لیکن دوسری کھوپڑی جس کے اندر میں نے کوئی چیز ڈالی, ایک کان سے ڈالی دوسرے کان سے نکل گئی. یہ کوئی مسلمان گنہگار ہے جو سنتا تو تھا اللہ کے حکموں کو, لیکن یہاں سے سنتا تھا دوسرے کان سے نکال کے باہر پھینک دیتا تھا. یہ بھی احترام کے قابل نہیں ہے. تیسری کھوپڑی وہ نیک متقی شخص انسان کی کھوپڑی ہے کہ میں نے اس کے کان کے اندر کوئی چیز ڈالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا تھا, یہ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو خون کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا. اسی وجہ سے میں نے اسے دفن کر دیا. تو لوگوں, بظاہر اپنے جسموں کو ہم سنوار رہے ہیں لیکن دل ہمارا کمزور ہے. میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس ٹیکنالوجی کے دور میں مثالیں زیادہ ہمیں سمجھ آتی ہیں. یہ انسانی جسم, یہ انسانی کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, سافٹ ویئر ہوتا ہے, اور ہارڈ ویئر بظاہر ایک جسم کو کہتے ہیں. اس کے اندر ہارڈ ڈسک ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کمپیوٹر کی اثر روح اور غذا ہے. مانیٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ کمپیوٹر کے اندر ہو وہ آپ کو سکرین پر یعنی مانیٹر پر جو ہے وہ آپ کو اس کا عکس دکھاتا ہے, آپ کو دکھاتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر یہ مواد ہے. اور ہارڈ ڈسک کے اندر آپ سافٹ ویئر کو ڈالتے ہیں, اور سافٹ ویئر کے ذریعے وہ ہارڈ ڈسک مانیٹر کو سگنل دیتی ہے کہ بھائی اس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر یہ چیز موجود ہے. جب یہ چیز سمجھ آ گئی تو میرے بھائیو, یہ ہمارا جو بظاہر جسم ہے یہ ہمارا ہارڈ ویئر ہے, اور ہماری ہارڈ ڈسک کیا ہے؟ ہمارا دل ہے. اب سافٹ ویئر کیا ہوگا یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہو تو ایمان لے آؤ, چاہو تو کفر کرو. اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کی ہارڈ ڈسک کے اندر, انسانی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں جو آپ کا دل ہے, آپ اس کے اندر رحمانی سافٹ ویئر ڈالتے ہیں یا شیطانی سافٹ ویئر ڈالتے ہیں. اگر آپ اس ہارڈ ڈسک کے اندر, دل کے ہارڈ ڈسک کے اندر اگر آپ اللہ کی خشیت کا سافٹ ویئر ڈالیں گے, تقوی کا سافٹ ویئر ڈالیں گے, اللہ کی محبت کا سافٹ ویئر ڈالیں گے, تو جو آپ کا مانیٹر ہے, یہ جسم, یہ اعضاء, یہ وہی عمل کریں گے جو سافٹ ویئر آپ کے سینے کے اندر ہے. اسی کے مطابق آپ کے ہاتھ چلیں گے, اسی کے مطابق آپ کی زبان چلے گی, اس کے مطابق آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں استعمال ہوں گی. لیکن اگر اسی ہارڈ ڈسک کے اندر آپ نے غلط چیز ڈال دی, جس طرح کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے اندر آپ کوئی چیز غلط ڈال دیں تو وہ مانیٹر کے اندر آپ کو وہی کچھ نظر آئے گا جو سافٹ ویئر کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے. اگر آپ سینے میں
شیطانی سافٹ ویئر ڈالیں گے، گناہ کا بیج بوئیں گے، تو لوگوں یاد رکھو آپ کے اعضاء سے وہی چیز نظر آئے گی جو آپ کے سینے کے اندر ہے۔ اور جس طرح کمپیوٹر کے اندر وائرس پڑتا ہے، اور ایسا وائرس کمپیوٹر کے اندر جب آتا ہے پورے نظام کو درم برم کر دیتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کمپنیوں کو فون کرتے ہیں، آن لائن جاتے ہیں اینٹی وائرس دینے کے لیے تاکہ میرا کمپیوٹر ٹھیک ہو جائے، صاف ہو جائے، وائرس دور ہو جائیں۔ تو بھائی جب دل کے اندر شیطانی وائرس آتا ہے تو پھر آپ کو دل کے سافٹ ویئر یعنی اینٹی وائرس جو لوگ جن لوگوں کے پاس ہے ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے پاس جاؤ گے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے، علماء کی مجلس میں بیٹھو گے، اچھے لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھو گے، تو پھر ہوگا کیا کہ تمہارے سینے کے اندر جو وائرس پڑا ہوا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس وائرس کو اینٹی وائرس یعنی ان کی صحبت کی وجہ سے اس وائرس کو دور فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، آج بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے۔ بجائے اس دل کو سنوارنے کے ہماری قوم کو، نوجوانوں کو ایک طرف لگا دیا گیا۔ کسی شخص نے، کسی جماعت نے ایک فریق کو، نوجوانوں کو ایک کام پہ لگا دیا، بھائی الیاذ باللہ صحابہ یہ کام کرتے رہے، صحابہ نے یہ غلطیاں کی، الیاذ باللہ صحابہ یہ کام کرتے رہے۔ اب وہ آدمی اپنی ذات کو بھول گیا، 24 گھنٹے میسج بھیج رہا ہے، فلانے صحابی نے یہ کیا، فلانے صحابی نے یہ کیا، اور فلاں نے یہ غلطی کی۔ جو اس نے اپنی تعمیر کرنی تھی، جو اپنی شخصیت تعمیر کرنی تھی اس نوجوان نے یا اس شخص نے، اب اس کو اس کام پہ لگا دیا کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، الیاذ باللہ، جن کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ لوگ جنتی ہیں۔ دنیا کے اندر انہیں جنتی قرار دے دیا، لیکن اس کو اس کام پہ لگا دیا کہ تو صحابہ کی غلطیاں نکالتا رہے۔ کتنے میسیجز ہیں جو ہم ریسیو کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے کیا۔ نمازاں جاندیاں تو جان، اللہ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ قدوسیوں کے جماعت پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ اپنے دل کی جو اصلاح کرنی تھی، جو تقویٰ پیدا کرنا تھا، اس کو اس کام پہ لگا دیا۔ اور کسی فریق نے جو ہے وہ نوجوانوں کو دوسرے کام پہ لگا دیا کہ دوانوں جگہ گالاں کڈو، ان کے گھروں کے سامنے جا کے گالیاں نکالو۔ یہ کیا ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ اپنی کوئی فکر نہیں، اپنی دل کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن خدا مجھے یہ نہیں پوچھے گا فلاں نے کیا کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، پوچھا جائے گا بھائی تو کون سے اعمال لے کے آیا ہے۔ لیکن صبح شام ہم غیبتیں کر رہے ہیں، صبح شام ہم بہتان بازی کر رہے ہیں، اور اپنے دل کو ہم نے اندھیرے کے اندر جو ہے وہ اسے بیچ دیا ہے، اور اس وقت ظلمت ہمارے سینے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ولید بن مغیرہ یہ وہ شخص تھا جس کی سالانہ آمدن 1 کروڑ دینار تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کی زمین مکہ سے لے کر طائف تک پھیلی ہوئی تھی، اور 10 بیٹے تھے اس کے۔ یہ اتنا ذہین، میں نے شروع کے اندر کون سے لفظ استعمال کیے تھے؟ قابلیت اور قبولیت، 2 لفظ۔ یہ قابل تھا، مال والا، ہر چیز موجود ہے، استعداد موجود تھی قرآن سمجھنے کی۔ جب سورۃ الغافر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے سورہ غافر کی آیات سنی، اس ولید بن مغیرہ نے۔ تو جب آیات سنی تو یہ ابو جہل کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج میں وہ کلام سن کے آیا ہوں، نہ وہ انسانوں کا کلام اور نہ جنات کا کلام ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کو فکر پڑ گئی کہ دنیا کا قابل ترین انسان اگر یہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس نے اسے تانا دیا،
اور کہا کہ شرم کرو، شرم کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب جب تک تم قرآن کے خلاف اور صاحب قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے، اس وقت تک ہمیں تم پہ کوئی تسلی نہیں ہوگی۔ اب قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ٹائم دو، میں قرآن کے بارے میں کوئی بات سوچتا ہوں۔ یہ ولید بن مغیرہ، اس نے بات سوچی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مار ہو، تم نے کیسی بات بنائی؟ پھر اللہ کی مار ہو، تم نے کیسی بات بنائی؟ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر منہ چڑھایا، تیوڑی چڑھائی، منہ بنایا، پھر واپس مڑا، پھر تکبر کیا، پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن تو روایتی جادو ہے، اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ولید بن مغیرہ جس کے پاس اتنا مال ہے، قابلیت ہونے کے باوجود، اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، یہ جہنم کا باسی ہوگا، اسے جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ قابلیت موجود ہے لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر قبولیت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر کوئی قبولیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں۔ انہیں مکتوم کا مطلب ہے نابینا، اور ان کی ماں جن کا نام تھا عاتقہ بنت عبداللہ، ان کو ام مکتوم کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ نابینا کی ماں۔ یہ عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں نابینا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ یہ اندر داخل ہوئے، نابینا ہونے کی وجہ سے ماحول کا جائزہ نہ لے سکے، اور آ کر کہنے لگے کہ علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وہ کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اور آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ نے کیا کیا کہ عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کہ سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ نے اعراض فرمایا، آپ نے توجہ نہیں کی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی توجہ نہ کرنا آپ کے اجتہاد پر مبنی تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی، ظاہر ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ سردار جو قریش کے بڑے بڑے سردار، اگر یہ ایمان لے آئے تو بہت سارے لوگ ان کو فالو کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی مکتوم یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ کہ کسی وقت بھی آ کے مجھ سے جو ہے وہ اسلام سیکھ سکتے ہیں، ابھی مجھے موقع ملا ہوا ہے، میں ان کو جو ہے وہ کم از کم ان سے گفتگو کر لوں۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، اور آیات نازل ہو گئیں۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری۔ اللہ نے عتاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم تشریف لاتے، آپ اپنی چادر مبارک پھیلاتے اور آپ فرماتے کہ مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، اے وہ شخص تجھے خوش آمدید ہو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے عتاب کیا۔ سرداران قریش موجود تھے، قابل لوگ موجود تھے، مال والے لوگ موجود تھے، پیسے والے لوگ موجود تھے، زمینوں والے موجود تھے، کیا کچھ نہیں تھا دنیا کا، لیکن اس کے باوجود ایک نابینا شخص جس کے سینے کے اندر اللہ کی محبت تھی، جب وہ آیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی ان کی موجودگی کے اندر ایک سچے شخص سے آپ نے راز کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کے ہاں متقی شخص کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آخری ایک بات، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، یہ ہماری ڈی این اے کے اندر آج یہ بات داخل ہو چکی ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، شہوت
یا شہرت. اسی کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں. اگر شہوت اسلام کی حد کے اندر موجود ہے آپ کو ثواب ملے گا. اگر شہرت ایک وہ شہرت ہے جو انسان جس کے لیے تگ و دو کرتا ہے میں مشہور ہو جاؤں, اور اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے. بھائی اللہ ایسی شہرت سے محفوظ فرمائے کہ اگر کسی پر یہ تہمت لگ جائے کہ یہ آدمی ڈاکو ہے, یہ آدمی جو ہے یہ ڈاکہ زنی کرتا ہے, یہ آدمی جو ہے یہ فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے, ایسی شہرت تو اللہ کے ہاں مذموم ہے. اللہ ہم سب کو ایسی شہرت سے محفوظ فرمائے. دوسری شہرت جو سچی شہرت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں اے کاش اللہ ہم سے بھی محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو ان کے جسم کو زمین کے اندر جب دفن کیا تو آپ نے جب دفن کیا, آپ نے دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی. آپ نے فرمایا اے اللہ سعد سے آپ راضی ہو جائیں, اتنے راضی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہو آپ سعد کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں اور سعد آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو. جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, آسمان پہ اعلان کر دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب اعلان ہوتا ہے جبریل اعلان کرتے ہیں, جبریل خود بھی محبت کرتے ہیں, آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان والے محبت کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ اس محبت اور شہرت کی وجہ سے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لے کے آئے عمل صالح کیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں. یہ سچی محبت ہے. لوگوں انسان دنیا کے اندر اپنے کردار سے, گفتار سے, اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں تاریخ کے آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, قبر کی پاتال میں اتر چکے ہیں, لیکن ان کے جانے کے باوجود آج زمین روشن ہے. لوگ ان کے علوم سے فیوز حاصل کر رہے ہیں. کیوں کہ اللہ نے ان کو سچی محبت عطا فرمائی اور ان کو سچی شہرت عطا فرمائی اور لوگوں کے سینوں کے اندر سچی محبت پیدا فرمائی. کتنے ایسے بادشاہ ہیں کہ وقتی محبتیں ہوتی ہیں, جب زیر زمین جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ آئے, چنگیز خان اور دوسرے, ان کی قبروں پر کتنے لوگ جاتے ہیں, لیکن جو اللہ والے ہیں آج بھی لوگ ان کی داستانوں کو اور ان کی تاریخ کو یاد کر کے اپنے سینوں کو روشن کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے سینوں کے اندر اپنی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.